ویسے تو کشمیر کی تاریخ سازشوں، دھوکہ دہی، ریاستی دہشت گردی اور بھارتی حکمرانوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ وہ منحوس دن ہے جب مودی کی فسطائی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا اور ریاست جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا۔ بھارت کو کوئی حق نہیں کہ وہ جموں کشمیر پر کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ کر سکے، کیونکہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع خطہ ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں ریاست جموں کشمیر میں ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب منعقد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بھارت کا وہ وعدہ ایک فریب تھا اور وقت گزارنے کا ایک بہانہ تھا۔ اپنے اسلاف کی مکر و فریب کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بھارتی رہنماؤں نے ایک بار پھر کشمیریوں کو دھوکہ دیا اور آرٹیکل 370 اور 35A، جن کے تحت کشمیریوں کو برائے نام ہی صحیح داخلی خود مختاری کی جو ضمانت دی گئی تھی، اسے ختم کر دیا۔ مودی حکومت کے اس فیصلے کو لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور پوری دنیا میں آباد کشمیری نہیں مانتے اور وہ 5 اگست کے دن کو یوم استحصال کے طور پر مناتے ہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کا احترام نہ کرتے ہوئے اور کشمیری عوام کے جذبات اور امنگوں کے خلاف اس متنازع خطے کی قانونی اور متنازع حیثیت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کے اس فیصلے کو برقرار رکھ کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ بھارتی عدلیہ بھی ہندوتوا حکومت کی اعلی کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ The Indian Supreme Court's endorsement of India's illegal and unilateral actions of 2019 neglects the disputed nature of the Jammu and Kashmir dispute. The Indian Supreme Court has absolutely no jurisdiction over Jammu and Kashmir, which is an internationally recognized disputed territory. بھارتی حکومت کے اس غیر جمہوری اور غیر قانونی فیصلے کے خلاف کشمیری عوام کے شدید احتجاج اور رد عمل کے خوف سے مودی نے کشمیر میں مزید فوج تعینات کر دی، جہاں پہلے ہی دنیا کے کسی بھی اور علاقے سے زیادہ فوج تعینات ہے۔ پوری وادی کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے ٹیلی فون، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا، اور اگست 2019 سے لے کر آج تک 80 لاکھ سے زائد کشمیری مکمل فوجی محاصرے میں رہ رہے ہیں، جہاں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اہلکار انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ کرفیو، غیر قانونی محاصرے، قید و بند، گھروں کو نظر آتش کرنا، تشدد، گرفتار کر کے لاپتہ کر دینا اور جعلی پولیس مقابلے روزانہ کا معمول ہیں۔ جنوری 1989 سے لے کر آج تک 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تقریباً 7,400 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ 1,71,600 سے زائد کشمیری شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ 1,10,500 سے زائد گھروں اور دکانوں کو نذر آتش کیا گیا۔ تقریباً 1,08,000 بچوں کو یتیم بنا دیا گیا۔ 22,900 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئیں اور 11,264 سے زائد کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ وہ قیمت ہے جو کشمیریوں نے بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ادا کی ہے۔ نریندر مودی اور اس کے حواری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم و بربریت کے زور پر کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کی تڑپ کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ جتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، کشمیریوں کی تحریک آزادی میں اتنی ہی شدت آتی ہے۔ مودی کی فسطائی حکومت نے کشمیر کی سیاسی، جغرافیائی اور قانونی حیثیت کو نہ صرف مسخ کیا ہے، بلکہ کشمیری عوام کی خواہشات اور جذبات کا بھی خون کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے قانونی دہشت گردی کا استعمال کیا ہے اور اس طاقت کے ذریعے کشمیری جو شناخت ہے اس پہ ایک کاری ضرب لگائی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو جموں اور کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے بے دخل کیا جائے، بے گھر کیا جائے، اور بالخصوص ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو اس وقت اسرائیل غازہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے۔
اب بین الاقوامی برادری پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کشمیر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی غیر اخلاقی اور غیر انسانی زیادتیوں کا نوٹس لے اور نہ صرف معصوم کشمیریوں کے حقوق کی حفاظت کرے بلکہ انہیں بھارت کے شکنجے سے آزادی دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔